الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نسيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مكتبه الفداء. أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا، واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مل کے باوا سے بلند سلوات پڑھنے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاتون زہرا پہ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست، اس دربار امیر میں بیٹھ کر ہم امیر المؤمنین کی ولادت کی مناسبت سے اس جشن کا انعقاد کر رہے ہیں، تو اسی در کے سب فقیروں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک آپ کو، سلامتی ہو۔ ماہ رجب المرجب بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آنے والے جتنے بھی آلین ہیں ان سب کی ولادت باسعادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جیسے ابھی محمد علی بھائی بڑے اچھے انداز سے آپ کے ذہنوں میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ مجلس میں اور جشن میں فرق ہوتا ہے، تو میں یہ دو مصرے پڑھ کے اس فرق کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بات کو کہاں تک سمجھے۔ شاعر کہتے ہیں: یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا۔ تو بول سکتے ہو، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے۔ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ وقت میرے پاس مختصر ہے، چونکہ جس وقت مجھے بیٹھنا تھا میں نہیں بیٹھا، لیٹ بیٹھا ہوں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ معلومات اور زیادہ نکات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ آپ متوجہ ہیں جی جملہ ہدیہ کر؟ آج اس سرنامہ کلام میں نے سورہ ہجر اور سورہ صاد، یہ دونوں قرآن مجید کی صورتیں ہیں اور دونوں میں یہ آیت موجود ہے۔ توجہ کیجئے، میں نے صرف بارگاہ امیر المؤمنین میں دربار امیر میں بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام کی عظمت کا ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، اور چونکہ ذکر قرآن ناطق کا ہے میں نے سہارا قرآن صامت کا لیا۔ توجہ ہے، تھوڑا سا جاگے گا جی۔ ان دو آیتوں میں اگر جی حوالہ میں نے دیا، بیٹا توجہ آپ نے کرنی ہے، دونوں آیتوں کا حوالہ دیا ہے۔ یہ ایک سورہ صاد کی آیت ہے سیم، اور اسی طرح سورہ ہجر کی آیت ہے، ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں۔ خدا نے بزم ملائکہ میں، فرشتوں میں ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا، اگر جی میری طرف متوجہ، وہ اعلان یہ تھا کہ اے میرے فرشتوں، اے ملائکہ، جب میں آدم علیہ السلام کی 9 پلک درست کر لوں،
اس کا ڈھانچہ تیار کر لوں، اس کا پتلا آگ ہوا پانی مٹی سے بنا لوں، تو تم نے اس وقت سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کب کرنا ہے؟ کہ جب میں اسی آدم کے ڈھانچے میں، آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈال دوں۔ نہیں، میرا ساتھ دیجیے گا، میں جو کہاں لے کے جاؤں گا آپ کے تصور میں بھی نہیں۔ یعنی جب میں آدم کے ڈھانچے میں، وہ جو آگ پانی ہوا مٹی سے اللہ نے بنایا، کہا کہ جب میں آدم میں روح ڈال دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور آدم کے ڈھانچے میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم فوراً سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ مؤرخین مفسرین لکھتے ہیں، توجہ کیجئے گا آغا جی، مفسرین سنی شیعہ لکھتے ہیں، بس تھوڑے سے عرصے کا فرق ہے، برسوں کا فرق ہے۔ شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ 2000 نوری سال حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے رکھا، لیکن اللہ نے اس ڈھانچے کی طرف سجدے کا حکم نہیں دیا۔ 2000 نوری سال پڑا رہا، لیکن اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ سجدے کا حکم کب دیا؟ کہا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے۔ اور اہل تسنن کہتے ہیں کہ 4000 سال اللہ نے آدم کا ڈھانچہ ملائکہ کے سامنے رکھا، لیکن سجدے کا حکم نہیں دیا۔ سجدے کا حکم کب دیا؟ جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں۔ اور ایک بات کی اور بھی میں وضاحت کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، سجدہ اللہ کو تھا، آدم کو قبلہ بنایا گیا۔ میرا ساتھ دیجئے گا جی، میرا ساتھ دیجئے گا۔ سجدہ اللہ کو تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو، توجہ ہے یہ نہیں، قبلہ بنایا گیا۔ یعنی جو سجدے کا حکم تھا، کہا کہ جب میں آدم میں روح ڈالوں تو پھر تم نے آدم کو قبلہ بنانا ہے۔ چونکہ سجدہ حکم خدا سے ہو رہا ہے، جس کے حکم سے ہو سجدہ اسی کو ہوتا ہے۔ اور چونکہ ملائکہ کے لیے آدم سامنے موجود تھے، لہٰذا آدم کو اللہ نے ملائکہ کے لیے قبلہ بنایا۔ لیکن قبلہ کب بنایا؟ ڈھانچہ نہیں، جب اللہ نے آدم کے ڈھانچے میں روح ڈال دی تو کہا اب سجدہ کرو۔ تو یہی سے قانون الہی، قانون قدرت سمجھ میں آیا کہ اللہ کبھی بھی ڈھانچے کو قبلہ نہیں بناتا۔ نہیں، میں نے جملہ دینا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ ڈھانچے کو قبلہ نہیں بناتا جب تک ڈھانچے میں روح نہ آ جائے۔ جب روح آ جائے تو پھر اللہ قبلہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں 2 آیتیں ہیں کہ جب میں آدم میں روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرنا۔ آدم کا ڈھانچہ 2000 نوری سال ملائکہ کے سامنے رکھا اللہ نے، لیکن سجدے کا حکم نہیں دیا۔ سجدے کا حکم کب دیا؟ جب آدم کے ڈھانچے میں اللہ نے روح ڈال دی۔ اور یہی سے یہ قانون مشیت، قانون قدرت سمجھ میں آیا کہ اللہ ڈھانچے کا سجدہ نہیں کرواتا، ڈھانچے کی طرف سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا جب تک ڈھانچے میں روح نہ آ جائے۔ جو جشن میں حاضر بیٹھے ہو، احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھو، اس کا وزن کم ہے، جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اس کا وزن زیادہ ہے۔ جب آپ نے قانون قدرت سمجھ لیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کعبے کا ڈھانچہ بنا لیا، لیکن کعبے کو قبلہ نہیں بنایا۔ مولا زندگی دے آپ کو، سارے بولو بھائی جان، تھوڑا سا مسکرائیں۔ یعنی اللہ نے ڈھانچے کا سجدہ نہیں کروایا، اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے کعبے کی دیوار
मीनारों को बुलंद करवा लिया, काबा बना लिया, लेकिन काबा को किबला नहीं बनाया। काबा किबला कब बना? कब अल्लाह ने खलाइक को काबे को किबला बनाने का हुक्म दिया? जब 30 आमल फील 13 रजब को रूहे काबा शान काबा जान काबा आन काबा बसूरत अली काबे में आई, काबा कायनात का किबला बन गया। सारे बोलेंगे मिलके, तवज्जो है क्या? काबा किबला कब बना? मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद। ठीक है, हम काबे को सजदा नहीं करते, काबे को सजदा नहीं है। सजदा किसको है? अल्लाह को। अल्लाह को है। काबा किबला है, रुख काबे की तरफ होता है, सजदा तो अल्लाह को। लेकिन काबा किबला बना है मौला अली की वजह से। अगर अली काबे में न आते तो काबा कभी किबला ना बनता। ठीक है, तो इज्जत में किसकी इजाफा हुआ? काबे की। ठीक है, जब काबे की इज्जत में इजाफा हुआ तो फिर 13 रजब को मुबारकबाद किसे देनी चाहिए? अली को या काबे को? काबे को मुबारक कि काबा तेरी इज्जत में इजाफा। मैं बड़ी जल्दी एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। असहाब अमीर अल-मोमिनीन में एक सहाबी है जिसका नाम है हजरत सासा बिन सोहान। जो ज़ाहिरीन बैठे हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब आप नजफ से कूफा की तरफ जाते हैं तो एक मस्जिद आती है जिस मस्जिद का नाम ही सासा बिन सोहान है। ये सासा बिन सोहान मौला अली के सहाबी और बड़े आरिफ सहाबी, मारिफत वाले सहाबी। और इनका एक तारफ और भी है कि ये आगा जी और सब जुमला हदिया करो जो समझदार साहिबान इल्म है। ये सासा बिन सोहान नकीबे मिंबरे सलूनी थे। देखिए, मैं अभी मिंबर पे आया तो मुझसे पहले मोहम्मद अली चावला साहब नकाबत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी आबदी साहब आएंगे और खिताब करेंगे। तो जब मौला अली मिंबर पर आते थे तो मौला अली के आने का जो ऐलान करता था वो था सासा बिन सोहान। लोगों को इकट्ठा करता था, नारे वारे लगवाते थे और लोगों को मुतवज्जे करते थे। जैसे अभी मोहम्मद अली भाई ने आपको मुतवज्जे किया, आबदी साहब पढ़ेंगे, वो मौला अमीर अल मोमिनीन की जो तकरीर होती थी उस तकरीर के लिए लोगों को आमादा करते थे। कितनी मारिफत होगी, जो नकीबे मिंबर सलूनी हो उसकी मारिफत कैसे होगी? तवज्जो है या नहीं? जब मौला अली को ज़ाहिरी खिलाफत मिली, अगर चौथी ज़ाहिरन खिलाफत मिली है और मुसलमानों ने, सहाबा ने और ताबईन ने अली की मस्जिद नबवी में मिंबर पर बैअत की, तो बैअत करने के बाद जितने सहाबी और ताबई थे मस्जिद में, सब ने अली को मुबारकबाद दी कि या अली आपको मुबारक हो, आप खलीफा बन गए। ना मेरा जुमला जाया ना जाए। या अली आपको मुबारक हो, आप हाकिम बन गए, आप मौला बन गए, आप खलीफा बन गए। सब ने अली को मुबारकबाद दी। अब एक था सासा बिन सोहान, उसने मौला अली को मुबारकबाद नहीं दी। नहीं, तवज्जो कीजिएगा, मैं जुमला दे रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। उसने मौला अली को मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि खिलाफत के मिंबर के करीब आया, यूं मिंबर पे हाथ मार के कहता है, ए खिलाफत तुझे मुबारक हो, तुझे अली जैसा खलीफा मिल गया। सारे बोले अली 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 अली।
اور زور جواب دیجیے گا. توجہ ہے نا. تو اپنی معرفت حضرت ساسا بن سوہان جتنی تو کر لے کہ جنہوں نے مولا علی کو مبارکباد نہیں دی، خلافت کو مبارکباد دی کہ اے خلافت تجھے مبارک، تجھے علی جیسا خلیفہ مل گیا. یعنی خلافت نے علی کو عزت نہیں دی، علی نے خلافت کو عزت دی. اسی طرح امیر المومنین کی جو بیت اللہ میں ولادت ہوئی ہے اس میں علی کے شرف میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کعبہ کے شرف میں اضافہ ہوا کہ کعبہ جو کل تک کعبہ تھا علی کے آنے کے بعد قبلہ بن گئے. صلوات پڑھے محمد والے. چار مصرے پڑھو سنیں گے. صاحب جشن ہے اور میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں جشن میں ویسے مجالس میں بھی میں اشعار پڑھتا ہوں جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں میرے موضوع کے ساتھ. سنیں گے؟ نہیں ابھی سب نے آمادگی کا اظہار نہیں کیا. توجہ چاہیے. شاعر کہتا ہے ذرا تیرا رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. جشن میں بیٹھے ہو مولا کے جی. ذرا تیرا رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. میں نے اگلا جملہ کہنا ہے چوتھا اور آپ کے چہرے میرے سامنے ہیں. ذرا تیرا رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. سارے بولیں گے جی بھائی. توجہ ہے. اچھا میں پڑھنا تو کچھ اور چاہتا تھا. محمد علی بھائی نے بڑی دعائیں کروائی ہیں آپ کے لیے، لیکن آمین کسی نے نہیں کہا. میں دیکھ رہا شاید وہ آپ کے مطلب کی دعائیں نہیں تھی. آپ کے لیے نہ بھی ہوں دعا پہ آمین ضرور کہا کریں. اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑی ہستی کی ولادت کا جشن ہے، یہ نبیوں کے مشکل کشا ہیں. آپ ان کے صدقے میں مانگے، اللہ دعا کو کبھی رد نہیں کرے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. تو چونکہ انہوں نے دعا پہ زور دیا ہے تو میں بھی جشن دعا ہی پہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے کوئی رٹا تو آگا جی مارا نہیں ہے. میں جملہ ابھی ہدیہ کرتا ہوں آپ سمجھے گا. خدا کی قسم بڑا واسطہ دیا ہے بھائی نے، اور یہ وہ واسطہ ہے جو 13 رجب کی صبح کو خود علی کی ماں نے دیا. میں جملہ کہہ چکا، میں جملہ ہدیہ کر چکا. بے شک 30 عمل فی 13 رجب جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے قریب آئی، بیت اللہ کا طواف کیا. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ بی بی نے طواف ادھورا چھوڑا، بعض نے کہا نہیں بی بی نے طواف مکمل کی. دونوں روایت تھی. رکن یمانی کی طرف آئی. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو لے جائے اور آپ کو شرف الہی آمین. یہ قبولیت کی شب ہے، سب مل کے آمین کہیں. کسی کی بھی دعا یا کسی کی بھی آمین قبول ہوتی ہے. الہی آمین. بی بی جب رکن یمانی کے قریب آئی، آج میں لفظ تلاش کر رہا ہوں اور مجھے لفظ بڑے اچھے مل گئے جو میں ہدیہ کرتا ہوں. جب بی بی رکن یمانی کے قریب آئی تو اللہ کی طرف سے امانت کی ادائیگی کا تقاضا ہوا. میری طرف دیکھے گا جی، میری طرف دیکھے گا جی. جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے میری طرف دیکھے گا چون غلاف کعبہ پکڑا. کہا ہے مسجد الحرام میں سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے عظمت والی مسجد ہے. 1 رکعت کے بدلے میں 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا. اللہ ہمیں بار بار وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ مسجد الحرام میں عزت والی مسجد ہے. اور اس کے بالکل سینٹر میں
بیت اللہ اور بی بی طواف کر چکی ہیں اور آ گئی ہیں رکن یمانی کے قریب. تقاضا ہوا امانت کی ادائیگی کا. بی بی نے غلاف کعبہ پکڑا. اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے دعا کی قبولیت کا کہ مسجد الحرام ہے، بیت اللہ سامنے ہے اور غلاف کعبہ ہاتھ میں، اور بی بی دعا کر رہی. پروردگار، میں بی بی کے الفاظ دہراؤں، سنیں گے بھائی جان. بی بی فرماتی ہے اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی. تو نے جتنے نبی بھیجے ان پر ایمان رکھتی. ان انبیاء پر پروردگار تو نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان پر ایمان رکھتی. یہ بی بی نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. اب ایمان کا اظہار کرنے کے بعد بی بی کہتی ہے پروردگار تجھے اس کعبہ کے بنانے والے ابراہیم کا واسطہ. بھائی جان کیا کہا؟ کعبہ کے معمار، کعبہ کی بنیادوں کو بلند کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بی بی نے واسطہ دیا. حضرت اسماعیل کا واسطہ دیا. پروردگار تجھے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا واسطہ، میری مشکل کو آسان کر دے. لیکن بی بی کی مشکل آسان نہیں ہوئی. تاکیے گا جب آسان نہیں ہوئی تو بی بی نے وسیلہ بدل دی. آپ نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ بی بی نے وسیلہ، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے. بی بی نے آگا جی واسطہ وسیلہ بدل دیا. بی بی فرماتی اللہم بحق ھذا المولود الذی فی احشائی، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جس کی میں امین ہوں، میری مشکل کو آسان فرما. خدا کی قسم علماء نے لکھا کہ بی بی کا مولود کعبہ کا واسطہ دینا تھا کہ بی بی کے سامنے دیوار پھٹ گئی اور بی بی بیت اللہ کے اندر چلی گئی. بی بی نے قیامت تک کے لیے ایک بات ہمیں سمجھا دی، مسجد الحرام میں اللہ سے مانگ لو، مسجد حرام کے اندر دعا مانگ لو، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ لو، لیکن جب تک دعا میں علی کا واسطہ نہیں ہوگا دعا بھول. توجہ ہے یا نہیں؟ کیا کہا؟ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جس کی میں امین ہوں، میری مشکل کو آسان فرما. بی بی نے واسطہ بدلا اور بی بی کی مشکل آسان ہوئی یا نہیں؟ بھائی جان جب علی کی ماں کی مشکل گشا کے بغیر آسان نہیں ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان واسطہ بدلا. بی بی نے نبیوں کا واسطہ دیا تو مشکل آسان نہیں. جب علی کا واسطہ دیا تو مشکل. سر اٹھائیے تو بھائی خدا کی قسم میں دربار امیر میں ہوں اور جناب امیر کے جشن میں ہوں اور میں نے قسم کھائی ہے، میرے سر پہ امامہ ہے. قسم کب کھاتے ہیں؟ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو. اللہ نے بھی 82 قسمیں قرآن میں کھائی ہیں. خدا کی قسم اللہ کے پاس اپنی دعا قبول کروانے کے لیے علی سے بڑا واسطہ ہے ہی کوئی. میں ایسے چھوڑی آپ کو چھوڑوں گا، میں نے اتنی بڑی بات کی، اس پہ دلیل دوں گا، اس پہ دلیل دوں گا. میری طرف دیکھیں، دلیل سنیں. ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے اہل سنت کے، سبت ابن جوزی اور ابن ابی الحدید معتزلی.
دونوں نام یاد رکھیں. آغا جی آپ کے لیے ہدیہ پر اتنی دور سے آپ تشریف لائے. ابن ابی الحدید معتزلی سلامت رہے، ان دونوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی. اے اہل سنت کے عالم، اہل سنت کے عالم لکھی کیا ہے؟ نہج البلاغہ کی شرح. نہج البلاغہ کی شرح، ٹھیک ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے اس میں ایک واقعہ لکھا، سنیں گے؟ جو سننا چاہتے ہیں مل کے جناب امیر پہ بلند تر درود ہدیہ کریں. پھر دعا کے واسطے پہ گفتگو کر رہا ہوں. دعا قبول کروانے کا جو واسطہ ہے جس پر میں نے ممبر پہ قسم کھائی ہے اس پہ دلیل دے رہا ہوں. ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد النبوی سلامت رہی مسجد النبوی میں تشریف فرمائے کہ مسجد النبوی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود داخل ہوئے. یہ بڑے مقتدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. ان کا نام یاد رکھیے گا. یہ واقعاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جو سمجھدار ہے وہ جملہ سمجھ گئے. ان کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں. میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان کی فضیلت بیان کرتا. صرف ایک جملہ کہتا ہوں. یہ ان خوش بخت ترین اصحاب پیغمبر میں سے ہیں بھائی جان کہ جنہیں مولا علی علیہ السلام نے خود پیغام دے کر جناب سیدہ کے جنازے میں شریک کیا. کتنی عظمت ہے ان کی کہ مولا علی علیہ السلام نے وہ بی بی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور بی بی نے منع کیا کہ کون کون جنازے میں نہ آئے اور اسے خود بلایا جا رہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنے باعزت صحابی ہیں رسول اللہ کی. مقام سمجھ میں آ گیا؟ جناب عبداللہ کا مقام سمجھ میں آ گیا؟ توجہ کیجئے. یہ مسجد میں داخل ہوئے. میں نے کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اہل سنت کتاب ہے شرح نہج البلاغہ. داخل ہوئے رسول اللہ تشریف فرما تھے. بھائی جان میری طرف دیکھیے. رسول اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آرن الحق، کہ آج میں حق دیکھنا چاہتا ہوں. مرضیات توجہ ہے یا نہیں؟ ارن الحق، آپ مجھے حق دکھائیں، میں حق دیکھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ حق سننا چاہتا. توجہ ہے بھائی جان؟ حق دیکھنا چاہتا ہوں. جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا تو رسول اللہ نے ایک حجرے کی طرف، جیسے یہ دربار امیر ہے اس کے حجرے، ایک حجرے کی طرف اشارہ کیا. کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود اس حجرے میں داخل ہو جاؤ. جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود اس حجرے میں داخل ہوئے دیکھا اس حجرے میں علی نماز پڑھ رہے اور دربار امیر میں جشن منانے والوں مولا علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کہا تھا رسول سے؟ میں حق دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھا کسے؟ علی کو. تو رسول نے فیصلہ کر دیا کب بھی الحق علی تھا، آج بھی حق علی. علی نعرہ حیدری. سلامتی یا توجہ یا نہیں؟ کہتے میں حق، لکھنے والے اہل سنت ہیں، کہتے میں حق دیکھنا چاہتا ہوں. رسول نے کہا اس حجرے میں جاؤ اور دیکھا کہ مولا علی نماز پڑھ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے رسول نے حق کو منحصر کر دیا ذات علی کو. ٹھیک ہے، میں بارہا یہ جملہ کہہ چکا، بارہا ممبر پر، اور مجھے بار بار کہنے میں بھی لطف آتا ہے کہ رسول نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی.
علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر فرمایا اللہم ادر الحق ہے سما دارا علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. توجہ، حق کو ادھر موڑ دے جدھر. تو میں جہاں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، عالیہ نے موچی دروازہ بہتر جانتے، مدت ہوگی آپ کی خدمت کرتے ہوئے، یہاں میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی حق کا متلاشی ہے، جسے حق کی تلاش ہے، وہ حق کو تلاش نہ کرے، علی کو تلاش کرے. جہاں علی ہوں گے وہی حق ہوگا. جہاں علی ہوں گے وہی حق. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں جب حجرے میں داخل ہوا تو علی نماز پڑھ رہے تھے. اب میری طرف متوجہ رہیے گا. کہتے ہیں میں رک گیا کہ میں علی سے گفتگو کروں. جی توجہ کیجیے گا. کہتے ہیں کہ جب علی دوسری رکعت میں آئے، دوسری رکعت ختم کرنے کے بعد علی نے دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ لکھنے والے اہل سنت ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نماز میں دعائے قنوت ہم نے شامل نہیں کیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دعائے قنوت کے لیے مولا علی نے ہاتھ اٹھایا. کہا کہ میں توجہ سے سننے لگا کہ علی قنوت میں کیا پڑھتے ہیں. توجہ کیجئے. کہتے جب میں نے کان لگایا تو علی قنوت میں دعا مانگ رہے تھے، اللہم بحق عبدک و نبیک محمد اغفر شیعتی. ترجمہ کروں؟ سنیں گے. علی دعا مانگ رہے تھے کہ پروردگار تجھے تیرے عبد، تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں کی مغفرت فرما. غور فرمایا آپ نے؟ یہ کس کی دعا ہے؟ مولا. دعا کیا ہے؟ پروردگار تجھے تیرے عبد، تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے شیعوں کی مغفرت فرما. میرے شیعوں کی مغفرت فرما. توجہ. کہتے میں بڑا متعجب ہوا. میں وہاں پھر رک نہیں سکا. میں کہتے ہیں علی کی نماز ختم کرنے سے پہلے حجرے سے باہر نکلا کہ میں رسول اللہ سے علی کے اس دعائے قبیل میں پڑھی گئی دعا کے متعلق سوال کروں. کہتے جب میں رسول کے پاس آیا تو میں نے دیکھا رسول حالت نماز میں نہیں. اب اگر جملہ ضائع ہوا تو مجھے دکھ ہوگا. مولا زندگی دے آپ کو جو سمجھ سکتے ہو جملہ لے. کہتے جب میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ حالت نماز میں. کہتے میں رک گئے. رسول اللہ نے بھی دوسری رکعت کے بعد قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے. مولا زندگی دے آپ کو توجہ ہے یا نہیں؟ کہتے رسول اللہ نے جب ہاتھ اٹھائے تو میں فوراً متوجہ ہوا کہ اب رسول کیا دعا مانگتے. اب جاگے گا، میں نے جملہ ہدیہ کرنا ہے. کہتے جب میں متوجہ ہوا اور میں نے کان لگائے تو رسول اللہ حالت نماز میں دوسری رکعت کے قنوت میں دعا مانگ رہے تھے اور اس دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اللہم بحق عبدک و ولیک. مولا زندگی دے جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں. اللہم بحق عبدک و ولیک علی ابن ابی طالب اغفر امتی. پروردگار تجھے تیرے عبد، تیرے ولی علی کا واسطہ میری امت کی بخشش فرما. توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان ذرا متوجہ رہیے گا. میں نے نتیجہ فکر دینا، میں نے ایسے ہی ممبر پہ قسم تھوڑی کھا لی ہے. رسول اللہ نے دعا مانگی، قنوت کی، اور قنوت میں دعا مانگتے ہوئے کہا پروردگار تجھے تیرے عبد، تیرے ولی علی کا واسطہ
میری امت کی مغفرت فرما. علی نے اپنے شیعوں کی مغفرت مانگی رسول کے صدقے میں، اور رسول اللہ نے اپنی امت کی بخشش مانگی علی کے صدقے میں. بھائی جان توجہ ہے، شکر ہے آپ تشریف لے آئے. میں نے تو ساری تقریر ہی آپ پہ کر دی ہے، آج سن رہے ہیں تو بس نتیجہ فکر دوں گا. میں نے کیا کہا؟ وسیلہ قرار دے. رسول اللہ نے جب دعا مانگی تو کہا بے حق کے عبد کا و ولی کا علی ابن ابی طالب. پروردگار تجھے تیرے عبد تیرے ولی علی کا واسطہ میری امت کی بخشش فرما. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اب میں کھڑا ہو گیا رسول نماز ختم کریں. کہا جب رسول اللہ نے نماز ختم کی تو میں رسول اللہ کے پاس گیا. توجہ کیجئے گا، میں حیرانگی کا اظہار کروں. کہتا ہے رسول اللہ نے میرے بولنے سے پہلے مجھ سے کہا عبداللہ شک نہ کرنا، کافر ہو جاؤ. مولا زندگی دے، مولا زندگی دے. سارے بولیں گے جی جس کے دل میں علی ہے، جو علی کا وسیلہ لے کے آئے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہا عبداللہ. توجہ ہے صاحبان، یعنی ابھی میں نے نتیجہ دینا ہے، میں نے ممبر پہ قسم کھائی ہے. توجہ کیجئے گا اور اسی پہ میں گفتگو ختم کر دوں گا. رسول اللہ نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف دیکھا اور کہا عبداللہ شک نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. قدموں پہ ہاتھ رکھے عبداللہ نے اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا باوفا صحابی ہوں، میں شک نہیں کر رہا. بھائی میری طرف دیکھو، میں تو تعجب کر رہا ہوں. کہا تعجب کس بات کا؟ کہا میں حجرے میں گیا، میں نے دیکھا علی نماز میں ہے اور جب وہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے آپ کا واسطہ دے کے دعا مانگی. اور جب میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے قنوت میں علی کا واسطہ دے کے دعا مانگی. میں اسی پہ متعجب ہوں. رسول اللہ کہتے ہیں عبداللہ جب علی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کائنات میں نگاہ کرتا ہے، علی کو مجھ سے بڑا وسیلہ نظر نہیں آتا. اور جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں کائنات میں نگاہ کرتا ہوں، مجھ محمد کو علی سے بڑا وسیلہ نظر ہی نہیں. سارے بولیں گے مل کے دل کے حوالے سارے. یعنی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسے وسیلہ قرار دوں تو میں کائنات پہ نگاہ کرتا ہوں، مجھے علی سے بڑا وسیلہ نظر ہی نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ بھی اپنی دعا میں علی کو وسیلہ بناتے ہیں. تو آج ہم دربار امیر میں جناب امیر کو وسیلہ کیوں نہ بنائیں. بس بیان سمیٹتا ہوں، بھائی تشریف لے آئے. انشاءاللہ آپ کو مزید محسوس کریں گے. میں 2 جملے کہہ کے ممبر چھوڑتا ہوں. جب کہا نا علی کی ماں نے کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما. جیسے ہی بی بی نے وسیلہ بدلا، بی بی کے سامنے دیوار شک ہوئی. ہے یا نہیں؟ سنا ہے اہلیہ نے پوچھی دروازے میں ہے کہ بی بی کے سامنے دیوار میں دراڑ آئی، دیوار پھٹی.
जुमला ज़ैदी साहब कहा करते थे, दीवार मुस्कुराई और बीबी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर बैतुल्लाह में कदम रखा। बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल है ये शेर, मुझे बहुत पसंद है। शायर कहता है, अजब सी एक कहानी है ये काबा और मुनकर की। जरा जिंदगी दे तवज्जो है या नहीं भाईजान? अजब सी एक कहानी है ये काबा और मुनकर की, इधर से शक नहीं जाता, इधर से शक नहीं जाता। तवज्जो है या नहीं? बीबी के सामने दीवार फटी, मुस्कुराई, दरार हुई, दरवाजे दीवार में नया दर बना और बीबी अंदर दाखिल। ठीक है, आपको जनाबे अमीर के जश्न में बैठे हैं ना जी, मैं उन्हीं का वास्ता देके एक सवाल पूछता हूँ, सबने सच्चा जवाब देना जी, सच्चा। हम यहाँ कहाँ बैठे? इमाम बारगाह में। ठीक है, अभी यहाँ से ये दीवार फटने लगे, फटे, बैठे रहेंगे यहाँ, सिर्फ डरेंगे या बाहर भागेंगे? नस जावांगे। तुसी नसो ना नसो, मैं सब तो पहला नस। अकल क्या कहती है? अकल क्या कहती है? अकल कहती है ये कौन सा मैदान जंग से फरार है भाई? ये तो हम यहाँ से जान बचाने के लिए जाएंगे ना, अब सब चले जाएंगे। अगर यहाँ से दीवार फटनी शुरू हो, दरार आनी शुरू हो, तो कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा मोमिनीन और मोमिनात में से। अकल भी यही कहती है कि फौरन बाहर निकला जाए। खुदा की कसम, जनाबे फातिमा बिनते असद के सामने काबे की दीवार फटी। आप समझिएगा, जिसने इस जुमले का जवाब दिया, इस जुमले पे जरूर बोलिएगा। जब दीवार में शक हुआ, खुदा की कसम बीबी ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दायां कदम बैतुल्लाह के अंदर रखा। मैंने आलम तसव्वुर में जनाबे सैयदा से पूछा, बीबी दीवार सामने आपके शक हुई, आप घबराई नहीं, आप भागी नहीं, आपने फरार नहीं किया, तो आलम तसव्वुर में जवाब मिला, फरार करती अगर किसी फरार की माँ होती। हैदर नाराए हैदरी, अली पूरी ताकत से हैदरी। फरार करती अगर फरार की माँ होती, मैं हैदर कर्रार की माँ। आखिरी जुमला, बीबी अंदर आई, सुन्नी शिया सब ने लिखा। भाईजान आखिरी जुमला, सुन्नी शिया सब ने लिखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत ऐन जौफे काबा में हुई। क्या हुई? अरे बोले, इस लफ्ज को याद रखें, जौफे काबा। ये जौफे काबा समझते हैं? एन के काबा के सेंटर, एन काबा के सेंटर में, यानी काबा के चार कोने भाईजान, एक हजरे असद वाला कोना, एक रुकने इराकी, एक रुकने शामी, एक रुकने यमानी, चार कोने। ठीक है, इन चारों कोनों से काबे के अंदर अगर खत खींचा जाए
تو جہاں خط آپس میں مل جائے اسے کہا جاتا ہے جوف کعبہ. نہیں میرا ساتھ دیں تو میں جملہ ہدیہ کروں. طالب علموں جملہ ہدیہ کروں گا. پوری زمین کا سینٹر ہے مکہ، مکے کا سینٹر ہے مسجد الحرام، مسجد الحرام کا سینٹر ہے کعبہ، کعبے کا سینٹر ہے جوف کعبہ. بھائی جان جملہ دیجیے گا. اور مولا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے این جوف کعبہ. وقت ہوتا تو اس کی بہت ساری ریزن اور وجوہات بتاتا، اب وقت نہیں ہے، صرف ایک ریزن بتاتا ہوں جو میری سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اللہ نے علی کو این کعبہ جوف کعبہ میں بھیج کے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ ساری دنیا اور مخلوقات کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبہ کا قبلہ علی ابن ابی. برکت ہو دیے سرکار والے متقین علیہ السلام.